اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر گہرا اندھیرا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی و بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا، پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں جو معلوم ہوئیں، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسے عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور اپنے شعور کو، اور انہیں شعور نہیں۔
युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह ताला इससे पाक है कि इससे कोई धोखा दे सके। वो तमाम पोशीदा बातों का जानने वाला है। यहाँ मुराद ये है कि मुनाफिकों के तर्ज अमल से यूँ लगता है कि वो खुदा को फ़रेब देना चाहते हैं, या ये खुदा को फ़रेब देना यही है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नायब और खलीफा हैं, और इन्हें धोखा देने की कोशिश गोया खुदा को धोखा देने की तरह है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन के अंदरूनी कुफर पर मुतला फरमाया, तो यूं इन बेदीनों का फरेब ना खुदा पर चले, ना रसूल पर और ना मोमिनीन पर, बल्कि दर हकीकत वो अपनी जानों को फरेब दे रहे हैं, और ये ऐसे गाफिल हैं इन्हें इस चीज़ का शऊर ही नहीं है। इस आयत से मालूम हुआ कि ज़ाहिर व बातिन का तजाद बहुत बड़ा ऐब है। ये मुनाफिकत ईमान के अंदर हो तो सबसे बदतर है, और अगर अमल में हो तो ईमान में मुनाफिकत से तो कमतर है, लेकिन फ़ी नफ्सा सख्त खबीस है। जिस आदमी के कौलो फेल और ज़ाहिर व बातिन में तजाद होगा तो लोगों की नज़र में वो सख्त काबिल नफ़रत होगा। ईमान में मुनाफिकत मखसूस लोगों में पाई जाती है, जबकि अमली मुनाफिकत हर सतह के लोगों में पाई जा सकती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके कुरान सिखाने वालों में शामिल हो जाएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।